أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اللہ رب العزت تفصیل سے ذکر فرما رہے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اوپر واضح دال ہے کہ لوگوں نے ایسا سوال کر کے آپ علیہ السلام کا امتحان لینا چاہا تھا کہ آیا محمد نبی صادق ہیں یا کاذب ہیں، تو اللہ نے اپنے نبی کے اوپر سورہ یوسف کو نازل کر کے واقعہ ذکر کر دیا، جس سے وہ تمام کے تمام لوگ مبہوت اور خاموش ہو گئے، جنہوں نے اعتراض کر کے یہ زعم کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ ذکر نہیں کر سکتے ہیں۔ ذکر کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو ان کے ابو جان نے منع کر دیا کہ بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، لیکن بھائیوں کو کیسے نہ کیسے پتہ چل گیا تو اب مختلف تدابیر کی کہ کسی طریقے سے یوسف کو یعقوب باپ سے علیحدہ کر دیا جائے۔ جھوٹی قسمیں کھا کھا کر کے، باتیں کر کر کے، وعدے کر کے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے اجازت لے ہی لی کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی اس شرط کے ساتھ میں کہ آپ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اس کا پورا خیال رکھیں گے، اور اپنے بڑے بیٹے یہودا کو خاص طور سے نصیحت کی کہ تم بڑے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے اس کی پوری دیکھ بھال کرنا۔ سب نے وعدہ کیا، بڑے بھائی نے خاص طور سے کیا، اور لے کر کے اس لاڈ سے چلے ہیں کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ آپ سے حسد رکھتے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جانے کے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا۔ کس انداز سے ڈالا تھا یہ تفصیل گزشتہ بدھ کے اندر آ چکی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس میں آئے تھے، جاؤ اباہم عشاء یبکون، روتے دھوتے ہوئے آئے تھے، اور یہ کہا کہ ہم دوڑ لگا رہے تھے، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ باپ نے کہا فصبر جمیل، بس صبر بہتر چیز ہے، میں صبر ہی کروں گا، تم نے جھوٹ بولا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ یہاں تک تفصیل آ چکی ہے۔ وجاءت سیارۃ سے آگے ذکر فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے مکمل اپنی ضد عناد ہٹ دھرمی کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا، 3 دن تک حضرت یوسف کنویں کے اندر رہے، 7 سال کی جان، معصوم ننھی سی جان ہے۔ بڑا بھائی یہودا برابر آ کر کے دیکھتا کہ یوسف اس کے اندر ہے یا کوئی نکال کر کے لے گیا ہے۔ تیسرے دن جب آیا تو اس کو پتا چلا کہ یوسف کنویں کے اندر نہیں ہے۔ ادھر یہ ہوا کہ ایک قافلہ جو ملک شام سے آ رہا تھا، مصر جا رہا تھا، راستہ بھٹک کر کے وہ اس وادی کی طرف آ گیا جہاں پر یہ گمنام کنواں تھا۔ اس لشکر کے اندر یہ دستور تھا، تمام کا ہوتا ہے کہ کچھ آدمیوں کو لشکر سے آگے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ پانی کا انتظام کریں کہ کہاں پانی ہو سکتا ہے، کہاں چارے کے لیے گھاس ہو سکتی ہے، تاکہ وہاں پر قافلہ قیام کر سکے، دیکھ بھال کر سکے۔ ایسے آدمی کو جو قافلے سے آگے رہتا ہے وہ دشمنوں سے ہوشیار کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، اس کو وارد کہا جاتا ہے۔ یہ قافلہ وہاں پر ٹھہر گیا اور اپنے ایک وارد کو، پانی لانے والے کو کنویں کے پاس بھیجا کہ جاؤ پانی تلاش کر کے لاؤ۔ اب یہ آدمی گیا اور اپنا ڈول اس کنویں کے اندر جیسے ہی لٹکایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کنویں کے اندر اس ڈول لٹکانے کو اللہ کی امداد سمجھا کہ اب اللہ رب العزت نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اور جو کچھ یہ بھائی تمہارے ساتھ کر رہے ہیں تم سب ان کو جتلا دو گے، ان کا کچا چٹھا کھول دو گے، اب اللہ کی طرف سے یہ شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام اس ڈول کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کنویں کے اندر سے رسی کو اوپر نکالتا ہے تو اچانک دیکھتا ہے کہ بجائے ڈول کے اندر پانی کے ایک حسین و جمیل خوبصورت نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا یا بشرا ھذا غلام، کیا خوشی کی بات ہے کہ بجائے پانی کے اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا خوبصورت لڑکا عنایت کر دیا، یہ تو نوجوان لڑکا ہے۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی ہے کہ جب آپ علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تھے تو وہاں مختلف انبیاء علیہم السلام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہے، تو وہاں یوسف علیہ السلام کی بھی ملاقات ہوئی، زیارت ہوئی۔ تو آپ نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت نے جتنا حسن و جمال پوری دنیا کے اندر بنایا ہے
ہے اس میں سے آدھا حسن تنہا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا اور آدھے کے اندر پوری دنیا کے اندر تقسیم کیا گیا۔ کتنے خوبصورت، کتنے حسین، کتنے جمیل ہوں گے۔ آج تو حالات کیا ہے کہ بندر کی طرح منہ کو اگر لال پیلا نیلا کر لے تو لوگ ایمان کو بھی داغ دیتے ہیں، اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تمام دنیا کے مقابلے کے اندر تنہا تھا۔ لیکن یہاں یہ بھی یاد رکھنا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے معلوم کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام زیادہ خوبصورت یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوبصورت ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن ظاہری عنایت کیا تھا اور آقا علیہ السلام کو حسن باطنی اور حسن ملیح عنایت کیا تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کہا تھا کہ حضرت یوسف کے مقابلے کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوبصورت۔ حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھا کرتے تھے 14ویں رات کے چاند کے اندر کہ چاند کے اندر خوبصورتی زیادہ ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کے اندر خوبصورتی زیادہ ہے، اور تمام صحابہ یہ پکار اٹھتے تھے کہ واللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت چاند بھی نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن دیا تھا وہ کشش اور تاثیر والا تھا۔ ایک مرتبہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ لیتا تھا کھنچتا چلا جاتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن دل کو نہیں بھاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ چاہے وہ گندمی رنگ کے ہوتے ہیں لیکن جاذبیت اور کشش مقناطیسی ہوتی ہے کہ اس کی طرف کو دل کھنچا چلا جاتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ حسن عنایت کیا تھا، لیکن حضرت یوسف بھی انتہائی خوبصورت تھے کہ فٹاک سے اس نے یہ کہا کہ یوسف یہ نوجوان لڑکا آ گیا ہے، تو اس نے جلدی سے اس نوجوان کو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان تجارت کے اندر چھپا لیا۔ اس نے دیکھا کہ چاروں طرف کوئی ہے تو نہیں، میں نے ڈول سے نکالا ہے۔ اب یہ چونکہ قافلہ تھا، تجارت کا قافلہ تھا، سامان لے کے جا رہا تھا، غلامی کا دور تھا کہ مصر جاؤں گا تو وہاں جا کر کے اس غلام کو فروخت کر دوں گا، اچھی قیمت مل جائے گی۔ اگر میں نے چرچا کر دیا، شور مچا دیا کہ ایک لڑکا مجھے ملا ہے تو پورے قافلے والے کریں گے ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے، ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ اس نے چھپا لیا، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، مال تجارت سمجھ کر کے چھپا کر کے رکھ لیا۔ جیسا آج بھی ہمارا حال ہے کہ مسجد کے اندر چونی پڑی تو ایک دم سے کہیں گے جابر بھائی اعلان کر دو کس کی ہے، اور اگر 500 کا نوٹ نظر آئے گا تو پاس پڑوس کو دیکھے گا کسی نے دیکھا تو نہیں ہے۔ جب آدمی کو کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے تو اپنے پاس رکھتا ہے، اس نے بھی چھپا لیا۔ واللہ علیم بما یعملون۔ یہ قافلے کا مالک، اس کا نام تھا مالک ابن دوبر۔ ادھر ان کا بھائی جو روزانہ آیا کرتا تھا دیکھنے کے لیے یہودا کہ وہ کنویں کے اندر ہے یا نہیں ہے، تیسرے دن جو جھانک کر کے دیکھا تو وہاں یوسف غائب، پریشان ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں نکل کر کے ابو جان کے پاس پہنچ گیا، وہ حالت خراب ہو جائے گی۔ جس آدمی کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے تو اس کی طرف وہ نظر رکھتا ہے۔ اب ایک دم سے بڑا بھائی سارے بھائیوں کو جمع کر کے میٹنگ کرتا ہے کہ دیکھو یوسف آج کنویں کے اندر نہیں ہے، تلاش کرو، نکال کر کے کوئی لے گیا ہے یا واپس بستی میں تو نہیں آ گیا ہے۔ اب سارے اکٹھے ہوئے تلاش میں گئے تو دیکھا کہ ایک قافلہ وہاں پر رکا ہوا ہے، یہ وہیں پہنچے، اور وہاں جا کر کے جو پانی لینے کے لیے گیا تھا اس سے کہا ہمیں پتا ہے کہ یوسف تمہارے پاس میں ہے۔ وہ گھبرا گیا، اس نے کہا کہ ہاں میرے پاس میں ہے، لیکن چونکہ اس وقت کا قانون یہ تھا کہ اگر کوئی چور ثابت ہو جاتا تھا تو اس کی سزا قتل تھی، کچھ اور نہیں تھی۔
اب اس کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اگر یہ کہہ دیا کہ یہ غلام میں لے کر کے آیا ہوں، چوری کی ہے تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو وہ منت سماجت کرنے لگے کہ بھائی کوئی بات نہیں ہے، اگر یہ آپ کا غلام ہے تو آپ لے جاؤ۔ تو پہلے تو بھائیوں نے اس کے اوپر پریشر بنایا، اس کو بلیک میل کیا، ہم ایسا کر دیں گے۔ جب وہ دینے پر راضی ہو گیا تو ان کی حالت خراب ہو گئی کہ پھر ابو جان کے پاس پہنچ جائے گا۔ کہنے لگے نہیں ایسا نہیں ہے، اگر تم نے لے لیا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھگوڑا ہے، یہ بھاگ جاتا ہے، ہمارے پاس بھی اس نے بہت غلط کام کیے ہیں، بھگوڑا ہے، اچھا ہوا تم نے کر لیا، لیکن دیکھ بھال رکھنا۔ 7 سال کا بچہ بھگوڑا ہے، بھائی تو جان بچانا چاہ رہے ہیں، کہنے لگے ٹھیک ہے کتنے میں خریدو گے؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، قرآن کریم کہتا ہے معمولی چونیوں کے بدلے کے اندر۔ اس وقت کے اندر یہ دستور تھا، کوئی قیمتی چیز ہوا کرتی تھی تو وزن کے برابر اس کا بھاؤ لگا کرتا تھا، سونا ہو، چاندی ہو، درہم ہو، دینار ہو، جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی تھی اس کے برابر تول کر کے اس کی قیمت ادا کی جاتی تھی، اور جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تھی، بے حیثیت ہوتی تھی، یعنی 40 درہم سے کم کی کوئی قیمت ہوا کرتی تھی تو اس کو گنتی سے دے دیا کرتے تھے، 1 روپیہ 2 روپیہ لو جلدی چلو۔ ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو 20 درہم کے بدلے کے اندر انہوں نے فروخت کر دیا کہ 2 درہم دونوں بھائی بانٹ لیں گے۔ انہیں تو جان بچانی تھی، 20 درہم بھی لے کر کے حضرت یوسف کو اتنی کم قیمت پر بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد میں یہ کہا کہ اب ہماری نصیحت سن لو، اسے نکل کے بھاگنے کی عادت ہے، اس کے ہاتھ پیر باندھ کر کے لے کر کے جانا، ایسا نہ ہو کہ چکمہ دے کر کے یہ چھوڑ کر کے تمہیں پھر بھاگ جائے، پھر پریشانی ہو، ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں۔ منشا یہ تھا کسی طریقے سے لوٹ کر کے واپس ابو جان کے پاس نہ آ جائے۔ ادھر پتہ کر لیا کہ یہ مصر جا رہے ہیں، تو جب تک قافلہ وہاں سے روانہ نہیں ہوا سارے بھائی وہیں رہے، دور تک رخصت کرنے کے لیے آئے، اور وہ معصوم جان حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، جن کے چہروں کے اوپر بجائے محبت شفقت کے نفرت نظر آ رہی تھی، حسد کینہ بغض نظر آ رہا تھا، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ چکا تھا کچھ نہیں کرنا، ایک وقت تمہارا بھی آئے گا، سارے دن ایک سے نہیں ہوتے ہیں، ہر ایک کا بدلتا ہے، اگر سورج چڑھتا ہے تو وہ زوال کی طرف بھی جاتا ہے، ڈوبتا بھی ہے، آج ان کا دور ہے، ہونے دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے چلے ہیں۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ سارے کے سارے کام جو ہوئے ہیں اس لیے نہیں ہوئے کہ یہ اتفاق سے تھا، بلکہ اللہ رب العزت کی حکمت کی طرف سے تھا کہ اس قافلے کو وہاں سے لا کر کے وہاں بھیج دیا، اور پھر حضرت یوسف کو مصر کے اندر رکھا ہے، اور مصر کے اندر کیا حالات پیش آئے ہیں، آدمی تو سمجھتا ہے کہ اتفاقی واقعہ ہے، لیکن یہ نظام کائنات ہے، اللہ جانتا ہے کہ کس کام کو کیسے انجام دینا ہے۔ یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے واللہ علیم بما یعملون، کہ جو کچھ یہ کر رہے تھے اللہ خوب جان رہا تھا، اسے بھگوڑا بتا رہے ہیں، اس کو کم قیمت کے اوپر بیچ رہے ہیں، ہاتھ پیر باندھ کر کے لے جانے کو کہہ رہے ہیں، تو اللہ خوب جان رہا تھا۔ اس جملے کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ آج یہ مکہ والے آپ کو مکہ میں رہنے سے پریشان کر رہے ہیں، آپ کو مکے سے ہجرت کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ سب آپ کے غلام ہوں گے۔ اور فتح مکہ کے موقع پر آپ نے دیکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے مکے کے اندر آتے ہیں، جو لوگ آپ کو مارنے کا ارادہ کرتے تھے، جو کانٹے بچھاتے تھے، جو آپ کی دشمنی میں آگے آگے رہتے تھے، ان کو مکہ مکرمہ کے اندر جگہ بھی نہیں مل رہی تھی، سب یہ سوچ رہے تھے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، ان کا غلبہ ہو گیا ہے، فاتح ہو گئے ہے، تو نہ جانے ہمارا کیا حشر ہوگا۔ بلکہ بعض صحابہ کرام جو ستائے ہوئے تھے ان کی زبان کے اوپر یہ بھی آ گیا تھا الیوم یوم الملحمہ،
کہ آج بدلے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں مکے سے نکالا تھا آج ہم انہیں مکہ سے نکال دیں گے، جن لوگوں نے مکے کے اندر ہمیں ستایا تھا ہم انہیں آج بدلا دیں گے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو یوں کہا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا بلکہ سب کے سب آزاد ہے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ کس حال کے اندر کیا تھا تو اس وقت کے اندر اس میں تسلی دی گئی ہے کہ آج یہ تمہیں مکہ سے نکال رہے ہیں، آج تمہیں بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں، ایک وقت وہ آئے گا کہ سب چیز کے مالک آپ ہوں گے۔ یہاں اشارہ پوری امت کی طرف بھی ہے کہ اگر امت اپنے راستے پر قائم ہے، اگر امت اپنی جگہ پر قائم ہے تو ایک دن وہ آئے گا کہ وہ اپنی راہ پر رہتے ہوئے کامیاب ہو جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ والے بن کر کے رہے، ایسا نہیں کہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے۔ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ، اب یہ قافلہ مصر کے اندر پہنچ جاتا ہے، وہاں جا کر کے اب اس قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا ہے، لوگوں نے بڑھ چل کر کے آپ کی قیمت لگائی ہے، کسی نے کچھ لگائی ہے کسی نے کچھ لگائی ہے۔ عزیز مصر جو مصر کا وزیر خزانہ تھا جس کا نام قطفیر یا اتفیر تھا، اس نے قیمت لگائی سیدنا یوسف علیہ السلام کی کہ آپ کے وزن کے برابر سونا، آپ کے وزن کے برابر مشک، آپ کے وزن کے برابر ریشمی کپڑا، ان تین چیزوں کو اس نے تول کر کے دے دیا، اور اس قافلے والے مالک ابن دعبر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے ہاتھ فروخت کر دیا، دکھلا دیا۔ ایک وقت وہ ہے جو بھائی ہیں کہ 20 درہم کے اندر بیچ رہے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہو کر کے سب سے زیادہ قیمت لگا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا ہے۔ وہی ایک بندہ ہے کہ جس کی قیمت 20 درہم، اور وہی بندہ ہے کہ اس کے وزن کے برابر سونا ہے، مشک ہے اور ریشمی کپڑے ہیں۔ عزیز مصر نے خرید لیا، اور خریدنے کے بعد میں اپنے گھر لے کر کے جاتا، اور جا کر کے اپنی بیوی سے یوں کہتا ہے اکرمی مثواہ، اسے آبرو سے رکھنا، عزت سے رکھنا، گرچہ یہ غلام ہے ہم خرید کر کے لائے ہیں لیکن یہ غلام عام غلاموں کی طرح نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر 3 آدمی سب سے زیادہ عقل مند ہیں۔ آج تو ہر آدمی دعویٰ کرتا مجھ سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آدمی کی عقل کیا کتنی ہو لیکن سوچتا ہے مجھ سے زیادہ عقل مند کون نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، میں سب سے بڑا ہوں۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ عقل مند 3 شخص ہیں۔ ایک عزیز مصر ہے کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان کر کے خرید لیا تھا کہ یہ بڑی شان کا ہونے والا بچہ ہے، دیکھنے میں یہ ہے لیکن وہ پیغمبر ہونے والے تھے، انہوں نے خریدا ہے۔ اور دوسرا عقل مند ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے باپ سے کہا تھا کہ ابو جان اس کو خرید گئی، اس کو اپنے یہاں پر نوکر رکھ لیجئے، اسے میں نے امین بھی پایا ہے اور اس کو میں نے طاقتور بھی پایا ہے، اور اسی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا۔ یہ دوسری عقل مند عورت ہے۔ اور تیسرے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ کے لیے نامزد کر دیا تھا۔ ان کے علاوہ کوئی کتنا ہی دعویٰ کرتا رہے کہ عقل مند ہے، وہ عقل مند نہیں ہے، اس لیے کہ انہی سے اسلام چمکا۔ تو عزیز مصر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپنے کے اندر خرید رہا ہے اور بیوی سے یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو عام غلاموں کی طرح نہ رکھیے، اس کی آبرو کو دیکھنا، اس کی حفاظت کرنا، عسیٰ ان ینفعنا،
ایسا ہو سکتا ہے کہ اس بچے کے ذریعے سے ہمیں نفع ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمارے آگے چل کے کام آئے، او نتخذہ ولدا، یا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، ہم اس کو اپنا بیٹا بھی بنا سکتے ہیں، ہمارے یہ کام بھی آ سکتا ہے، اس لیے اس کی دیکھ بھال اچھی رکھنا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا، کہا تھا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ہم نے ان کو مصر کے اندر ٹھکانہ دے دیا، جگہ عنایت کی ہے، اور کس کے گھر کے اندر؟ وزیر خزانہ کے گھر کے اندر۔ سلطان مصر کا وزیر ہے، وزیر خزانہ ہے، اس کے گھر کے اندر، اور کس شان سے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ بیٹا بنائیں گے، وہ چاہ رہا ہے کہ اس کی عزت ہوگی۔ اور پھر وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم اس یوسف کو جو ہے باتوں کو ٹھکانے لگانے کا علم عنایت کریں گے، یعنی خواب کی تعبیر کا علم ہم انہیں عنایت کریں گے، انہیں رشد و ہدایت عنایت کریں گے، انہیں نبوت عنایت کریں گے، اور پھر ان سے پورے عالم کے اندر معاملہ پھیلے گا۔ واللہ غالب علی امری، کہ اللہ اپنے معاملے کے اندر طاقتور ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، کوئی دنیا والا کچھ بھی جائے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن لوگ اس کو سمجھتے نہیں۔ ولما بلغ اشدہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام 22 سال کے، 33 سال کے یا 40 سال کے ہو جاتے ہیں، 3 قول ہیں حضرات مفسرین کے کہ جب 40 سال کے ہوئے یا 33 سال کے ہوئے یا 20 سال کے ہوئے ہیں، تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عنایت کی، نبی بنا دیا گیا ہے۔ جب نبی بنا دیے گئے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر کے اندر رہتے ہیں۔ اس کی بیوی کا نام کیا تھا؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی کا نام راعیل تھا، اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ یہ 2 قول ملتے ہیں۔ اب یہ زلیخا ہے یا راعیل ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتی ہے، اور شوہر کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے اکرمی مثواہ، اس کا خیال رکھنا، خاص طور سے یہ تو دل دے بیٹھتی ہے۔ اتنے حسین، اتنے خوبصورت ہیں کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو جاتی ہے۔ شیطانیت غالب آتی ہے، خواہشات نفسانی جاگتے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام سے مختلف حیلے بہانوں سے یہ باتیں کر کے قریب کرنا چاہتی ہے۔ جب اللہ سے آدمی ڈرتا ہے تو کتنے گناہ کے راستے ہوں سارے بند ہوتے ہیں، اور جب اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے تو چاہے کتنا ہی کچھ ہو پھر آدمی جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ یہاں ہمارے لیے اس آیت کے اندر بڑی عبرت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پارسائی ہے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، زلیخا کے گھر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام ہے، تو اب قرآن کریم کہتا ہے وراودته التي هو في بيتها، اس عورت نے کہ جس کے گھر کے اندر یوسف رہ رہے تھے پھسلانے لگی، ان نفسہ، اپنے جی کو لیے، اپنے لیے مختلف انداز سے بات کرنے لگی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ الفاظ بھی نقل کرے ہیں جو اس نے کہا۔ پاس بیٹھ جاتی ہے تو بالوں کے اندر ہاتھ پھیرتی ہوئی کہتی ہے کیا حسین و جمیل تمہارے بال ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قبر میں چلے جائیں گے تو یہ بال مجھ سے الگ ہو جائیں گے، ان کی کیا حیثیت ہے۔ پھر کہتی ہے کہ کیا خوبصورت آپ کا چہرہ ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں مٹی میں مل جائیں گے تو کون سا حسن باقی رہ جاتا ہے۔
غرض آپ کے بدن کے، آپ کے چہرے کی، آپ کے آنکھوں کی ایک ایک چیز کی وہ تعریف کر رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یوسف اس کے دام فریب کے اندر آ جائے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنا ڈر اور خوف سیدنا یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر بٹھا رکھا ہے۔ اس کی ہر بات کو کاٹتے چلے جاتے ہیں، جس کی بھی تعریف کرتے ہیں فٹاک سے کہتے ہیں مٹی ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، کیڑے مکوڑے کھا لیں گے، اس میں کیا حقیقت ہے، کیا ویلیو ہے۔ جب دیکھا کہ یوسف بالکل پٹائے میں نہیں آ رہے ہیں، غلقت الابواب، دروازہ بند کر لیتی ہے، وقالت حیت لک، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتی ہے جلدی آ جا۔ ایک عورت تنہا ہو، اپنی طرف سے دعوت گناہ دے رہی ہو، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، سارے راستے بند ہو، تو ایسی صورت کے اندر سوچو کون بچ سکتا ہے اس گناہ سے؟ سوائے اللہ کے ڈر والے کے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ایک واقعہ آپ کو یاد آیا، میں بتاؤں۔ جب میں دیوبند پڑھ رہا تھا تو ہمارا کمرہ دارالعلوم سے الگ تھا، الگ رہا کرتے تھے۔ قریب میں مسجد تھی، مسجد میں ایک مرتبہ جماعت آئی، تو ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ دیوبند کے اندر جو ہے نا بس سب حضرت ہیں، اللہ والے ہیں، دیوبند کا نام سنتے کے ساتھ ہی، اور ہونا بھی چاہیے، عقیدت ہے مسلمانوں کو، لیکن چراغ تلے اندھیرا بھی ہوا کرتا ہے۔ وہاں جماعت آئی، پتہ چلا کہ برابر میں ایک گھر ہے، کبھی نماز پڑھنے نہیں آتا ہے، دین سے دور رہتا ہے۔ تو آپ نے جماعت والوں کو دیکھا کتنی محنت کرتے ہیں، جس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جب تک 3 دن اور چلا نہ لگوا دے نا انہیں سکون نہیں ملتا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، تن من دھن سب چیز جو کچھ بھی ہے، جب تک لگوا نہ دے جب تک نہیں ہوتا ہے، پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ہماری تمہاری طرح نہیں ایک دفعہ کہہ دیا ٹھیک ہے دائی، وہ بیچارے پڑ جاتے ہیں، وہ تو لگے ہوئے ہیں۔ من جد وددا، جو کوشش کرتا ہے پا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیے محنت کرتے جائے ایک دن آ ہی جاتا ہے۔ ہمارے حافظ شاکر صاحب جیسے کو 24 گھنٹے کے لیے لے گا، اور بڑھ کر کے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ محنت ہوتی ہے ان کی، اثار ہوتا ہے۔ اب انہوں نے محنت شروع کی، اس کے بچے کے اوپر ہاتھ رکھا، بچے کو نماز کے لیے لائے، پھر اس کی تشکیل کی، بچے کا ذہن بنا دیا کہ ہاں 3 دن جماعت کے اندر جانا چاہیے۔ بچہ تھا، خالی اس ذہن تھا، محنت کی، اس کی سمجھ میں آیا، لیکن اب اس سے کہا 3 دن میں جانا چاہیے، تو بچے نے کہا بغیر باپ کی پرمیشن کے میں نہیں جاؤں گا۔ اب باپ سے ملاقات کرنی ہے، اور باپ تو شمشیر برہنہ ہے، جماعت والوں کا نام سن کر کے گھبرا جاتا تھا، بالکل ملاقات نہیں کرتا تھا۔ آج بھی ہمارا کیا ہے، میں صبح کو دیکھتا ہوں حاجی یونس کی آواز آئے گی، مستری دلشاد کی آواز آ جائے گی، آ جاؤ بھائی اللہ کے بندے، اللہ کی دین کی بات لے کر کے آئے ہیں، تو اگر جاگتا ہوا بھی ہوگا، لوٹا ہاتھ میں ہوگا، جلدی سے رکھ کے بستر میں جا کے لیٹ جائے گا، اور بیوی سے کیا کہتے سو رہے ہیں۔ وہ ہوتا نہیں ایسے ہی ہوتا ہے؟ یہ حال ہے آج مسلمانوں کا۔ کس حال کے اندر مسلمان ہو گیا؟ ہاں گناہ کی دعوت ہو تو سب شریک ہو جائیں گے، بڑھ کر کے جائیں گے، واہ واہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اور دین کا کام یہ ہوتا ہے۔ تو آدمی نام سنتوں کے ساتھ ہی وہ۔ بہرحال انہوں نے محنت کی، اس کے گھر پہ گئے، باپ سے ٹائم لیا، دے دیا۔ اب ملاقات ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، سب میں کرا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آخر میں جب امیر صاحب نے کہا کہ اپنے بچے کو جماعت کے اندر 3 دن کے لیے بھیج دیجیے، کہنے لگا نماز تو پڑھتا ہے، تمہارے ساتھ کر رہا ہے، یہی بہت ہے، جماعت میں جا کے کیا ہوگا؟ بتایا جماعت میں جا کر کے اصلاح ہو جائے گی، جماعت میں جائے گا تو دین کی بات سیکھ جائے گا، جماعت میں جائے گا تو اس کو بہت نفع ہوگا، دین کا نفع ہوگا، مختلف صیغے وہ سب کو کہتا رہا۔ یہ سارے کام تو یہیں ہو رہے ہیں۔ آخر میں امیر صاحب نے یہ کہا کہ یہ سمجھ لو کہ جماعت میں جائے گا تو نیک بن جائے گا۔ کہنے لگا اچھا نیک کسے کہتے ہیں ذرا بتانا۔ اب نیک کی تعریف کیا کرے، تو انہوں نے، کیونکہ جماعت والے عموماً مثال دے کر کے ہی سمجھاتے ہیں، اور وہ مثالیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، ایک دم فٹ ہو جاتی ہیں، تو انہوں نے جماعت والوں نے جو ہے اسے مثال دے کر کے سمجھایا کہ ایسا سمجھو ایک کمرہ ہے، خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، دروازہ بند کر لیتی ہے، اندر یہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے، کوئی گناہ سے روکنے والا نہیں،
ٹوکنے والا نہیں، منع کرنے والا نہیں ہے، ساری چیزیں ہیں۔ لڑکی انتہائی خوبصورت ہے، اگر یہ چاہے تو اس کے ساتھ میں جو چاہے کر لے، کوئی منع کرنے والا نہیں، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، خود لڑکی دعوت دے رہی ہے، لیکن یہ لڑکا اس کی طرف کو دیکھتا بھی نہیں ہے، ایک طرف ہٹا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں نیک ایسا بن جائے گا۔ تو باپ سننے کے بعد میں کیا کہتا ہے؟ باہر نکل یہاں سے۔ کیا میں اپنے بچے کو نامرد بنا لوں؟ کیوں؟ اللہ کا ڈر نہیں تھا۔ وہ تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو گناہ کی دعوت اگر عورت دے رہی ہے تو جانا نہیں چاہتا۔ اور وہ دنیا دار ہے کہ جب ساری چیز ہے، لڑکی موجود ہے، تو پھر اس کے ساتھ میں ملاقات کیوں نہیں کر رہا؟ وہی نہیں کر سکتا جس کے اندر طاقت نہیں ہوگی۔ وقالت حیت لک، زلیخا نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا جلدی کر۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھ لیا اس نے دروازے بند کر لیے ہیں، تالے لگا دیے ہیں، اور اب یہ مجھے گناہ کی طرف زبردستی کر رہی ہے، اور یہ میری دیکھ بھال کرنے والی ہے۔ اس کے شوہر کے میرے اوپر کتنے احسانات ہیں کہ اس نے مجھے خرید کر کے شہزادوں جیسا مقام دے دیا ہے، اپنے گھر کے اندر رکھا ہے، مجھ سے کیسا برتاؤ کرتا ہے، اور اس عورت کے اوپر نفسانیت غالب آ گئی ہے، اس کے اوپر شہوت غالب آ گئی ہے، بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں معاذ اللہ، خدا کی پناہ، انہو ربی احسن مثوائی، تم مجھ سے گناہ کرانا چاہتی ہو، میرے مالک نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا، میں ان کی امانت میں خیانت کروں؟ نصیحت کی زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ جب اللہ کا ڈر دل کے اندر ہوتا ہے تو گناہ کے کتنے ہی راستے کو نہ کھلے ہوئے وہ فٹاک سے بند ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے تو پھر کوئی چیز کام نہیں آتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کا واحد طرز ہے کہ قرآن کریم ہمیشہ اللہ سے ڈراتا ہوا یوں کہتا ہے ایّایا فاتقون ایّایا فارہبون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا تو یقیناً وہ گناہوں سے محفوظ رہے گا، اور جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوگا پھر وہ گناہوں سے محفوظ رہ جائے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو انہو ربی احسن مثوائی، یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو رب کہا ہے کہ میرا رب یعنی عزیز مصر ایسا ہے کہ اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا اور تم ایسا کر رہی ہو۔ انہو لا یفلح الظالمون، اللہ تعالیٰ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتے ہیں۔ میں امانت میں خیانت نہیں کروں گا، میں گناہ کا کام نہیں کروں گا، میں تمہارا کہنا نہیں مانوں گا۔ اور سوچو مجھے تو آئے ہوئے ابھی چند دن ہوئے ہیں کہ میرا مالک مجھے خرید کر کے لایا ہے، میں ان کے امانت میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ اور تم تو اس کی بیوی ہو جو مجھ سے پہلے سے رہ رہی ہو، تم نے کیسے سوچ لیا کہ میرے ساتھ غلط کام کر لو گی؟ کیا تم اپنے شوہر کے ساتھ میں خیانت نہیں کرو گی؟ حضرت یوسف علیہ السلام بچ جاتے ہیں جو آگے ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ اللہ رب العزت ہر انسان کی مدد فرماتے ہیں۔ آج آدمی کیا ہوتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ ہم گھرے ہوئے ہیں، مجبور ہیں، لیکن جو آدمی اللہ کے اوپر ایمان کامل رکھتا ہے، یقین کامل رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ایسے ہی کرتے ہیں جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کی۔ ان سے زیادہ بڑھ کر کے تو مجبور کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ قرآن نے کہا وراودتہ التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، کہ حضرت یوسف اس عورت کے احسان تلے دبے ہوئے تھے۔ آج ہماری زبان پر یہ ہوتا ہے، منہ کھاتا ہے آنکھ لجاتی ہے، جب احسان ہے تو آدمی جھک جاتا ہے۔ حضرت یوسف بھی یہ سوچ سکتے تھے کہ یہ میری دیکھ بھال کر رہی ہے، میری پرورش کر رہی ہے، میرا خیال رکھ رہی ہے، تو کیا ہے ایک مرتبہ میں اس کی بات مان لوں تو کیا حرج کی بات ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے اتنا ڈرتے تھے، اللہ سے مدد مانگی ہے۔ تو دوسری بات یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے اوپر اعتماد نہ کرے، اللہ کے اوپر اعتماد کرے تو اللہ مدد فرماتے۔ آج ہم حالات سے جھوج رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں مجبوری ہے ہمارے لیے، ٹوپی اوڑھ کے جائیں گے، نہیں اتار کے جائیں گے، مجبوری ہے، حالات ایسے ہیں۔ نہیں، آپ اللہ کے اوپر یقین رکھیے، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا، اللہ آپ کی نصرت فرمائے گا۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے جو لو لگی ہوئی ہے اس کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں آتی ہے، تو اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ آج مسلمان کتنا پریشانی کے اندر مبتلا ہو، چاروں طرف سے کتنا ہی فطروں کے اندر گر گیا ہو، کتنے ہی حالات کے اندر آ گیا ہو، کہ اگر اللہ رب العزت کے اوپر اس کا یقین کامل ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے راستہ نکال دیتے ہیں۔ کنویں سے نکال کر کے مصر کے اندر آپ کو شہزادوں کی طرح رکھ رہے ہیں، گناہوں کے لیے تمام راستے کھل کر کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وہاں انہیں پاک صاف رکھا جاتا ہے۔ کون رکھنے والی ذات ہے؟ یہ ہے اللہ رب العزت کی۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا ہمارے لیے سبق اور اس کلام پاک کا ہمارے لیے مطلب کہ دیکھیے آپ اگر مسلمان ہیں تو ایسے مسلمان بنیے جیسا یوسف علیہ السلام۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ، اور آیا ایک قافلہ، پس بھیجا اس نے اپنا پانی لانے والا، پس ڈالا اس نے اپنا ڈول کنویں میں۔ قال یا بشرا ھذا غلام، تو بولا کیا خوشی کی بات ہے کہ یہ نوجوان لڑکا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور مال تجارت سمجھ کر کے اس کو چھپا لیا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ خوب جانتے ہیں اس کو جو وہ کر رہے تھے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، شرا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خریدنے کے بھی آتے ہیں اور بیچنے کے بھی آتے ہیں، اور دونوں مطلب ہیں کہ قافلے والوں نے ان کے بھائیوں سے خرید لیا، اور یہ مطلب بھی ہے کہ بھائیوں نے قافلے والے کو بیچ دیا ہے۔ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، کم قیمت، ناقص قیمت پر، گنتی کی چونیاں۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور ہو رہے تھے وہ اس کے اندر بیزار۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ، اور کہا اس شخص نے کہ جس نے یوسف کو خریدا تھا مصر سے، اپنی بیوی سے، آبرو سے رکھنا اس کو۔ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا، شاید کہ یہ ہمارے کام آ جائے۔ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، یا ہم اس کو بنا لیں بیٹا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طریقے سے ہم نے جگہ دی یوسف علیہ السلام کو اس ملک کے اندر، تاکہ اس واسطے کہ سکھلائیں اس کو ٹھکانے لگانے والی کچھ باتیں۔ واللہ غالب علی امری، اور اللہ زور آور ہے اپنے معاملے کے اندر۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، اور جب پہنچ گیا وہ اپنی قوت کو تو عنایت کی ہم نے اس کو حکم اور علم۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ آیت کریمہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ کتنی پریشانیوں کے اندر ہو لیکن اللہ سے اگر اپنا تعلق نہیں توڑیں گے تو یہ صرف یوسف کے ساتھ ہی خاص نہیں تھا کہ ہم نے اس کو کنویں سے نکال لیا، بھائیوں کے ظلموں سے بچا لیا، بلکہ یہ تمام کے تمام لوگوں کے لیے ہے کہ جیسے یوسف 7 سال کی عمر کے اندر ہم سے تعلق کو قائم کیے ہوئے ہے، کبھی اس کے تزلزل نہیں آیا ثبات قدمی کے اندر، ایسے ہی اگر امت محمدیہ کا کوئی فرد بھی اللہ سے ایسے یقین کے ساتھ میں لو لگائے تو اللہ اس کی مدد بھی فرمائیں گے۔ یہ ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ، اور پھسلانے لگی وہ عورت کہ جس کے گھر کے اندر یوسف علیہ السلام تھے اپنے نفس کے لیے۔ وغلقت الابواب، اور دروازوں کو بند کر دیا۔ وقالت ہیت لک، اور کہنے لگی جلدی کر۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام بولے خدا کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، وہ میرا رب ہے جس نے مجھے ٹھکانہ اچھا دیا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بلا شبہ ظالم فلاح یاب نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔